बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। मुख्तलिफ खबर में टॉप न्यूज़ यही है कि जी इमरान खान साहब को 1 महीने के लिए जेल से अस्पताल मुंतकिल का बाकायदा तौर पे इंदिया दिया गया। इंदिया देने वाले कोई और नहीं है जी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब हैं और साथ ही एक वफाकी वज़ीर जो हैं और उनका मामला भी कानून और इंसाफ के साथ है। वो अगले हफ्ते उन्होंने कन्फर्म किया, अगले हफ्ते यानी कल से, यानी आज से मंडे शुरू हो गया था, फिर ट्यूसडे और यानी इस हफ्ते से उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान साहब की मुलाकातों का बकायदा एक शेड्यूल भी तैयार कर दिया जाएगा। ये हमारी टॉप स्टोरी है, इसको आगे चल के करते हैं, लेकिन सबसे पहले जरा अफगानिस्तान से मुतल्लिक आपको बता दूं जी। सिक्योरिटीज राय ने कुछ और इन्फॉर्मेशन को कंफर्म किया और तहरीक तालिबान ने कंफर्म कर दिया जी कि हाँ जी हमारे वाकई अल्लाह की राह में बनाए गए हमारे वो अड्डे थे जो हम पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे, जिनको पाकिस्तान के जंगी जहाजों ने निशाना बनाया है। पहले सिक्योरिटीज राय की इतला आपको कंफर्म कर दूं, फिर मैं आपको अफगान तालिबान की बता देता हूं जी। इंटेलिजेंस बेस्ड एयर स्ट्राइक में जी खवारिज के 7 मराकज और 80 से ज्यादा हलाकतों की इतलात है जी। ये सिक्योरिटीज राय अभी तक कंफर्म कर रहे हैं जी। अफगानिस्तान में इंटेलिजेंस बेस की एयर स्ट्राइक की गई थी। सुबह नंगरहार, पख्तिका, खुस्त में फितनतुल खवारिज और करदम टीटीपी के 7 मराकज को तबाह किया गया। जराये के मुताबिक कार्रवाई में 80 से ज्यादा खवारिज के हलाक होने की इतलात कन्फर्म है और मजीद उन्होंने उन मराकज के नाम तक बताए हैं। उन्हें के मराकज में नया मरकज नंबर 1 नंगरहार, नया मरकज नंबर 2 नंगरहार, खारजी मौलवी अब्बास मरकज खुस्त, खारजी इस्लाम मरकज नंगरहार शामिल है जी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तबाह किए गए मराकज में खारजी इब्राहिम मरकज नंगरहार, खारजी मुल्ला रहबर मरकज पुख्तिका और खारजी मुखलिस यार मरकज पुख्तिका भी शामिल है। तो इसकी पूरी तस्दीक उन्होंने रात को एक तफसील दी है और अब तक टेंटेटिव 80 अफराद से मुतलिक जय इसके कि हमारे जो वजीर दाखिला है बराए मुमलिकत वजीर दाखिला सॉरी वजीर मुमलिकत बराए जो दाखिला है, उनका ये कहना था कि 70 अफराद है, लेकिन सिक्योरिटी जरा इसको 80 के करीब बता रहे हैं जी। इसके साथ रिलेट करता हूँ, तालिबान ने बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट रात को अपनी जारी की है। उस स्टेटमेंट की रोशनी में वो बता रहे हैं कि हमारा कितना नुकसान हुआ जी। अफगान और उनके अपने लेटर हेड के ऊपर ये जी, और इसको कंफर्म किया गया कि जी वाकई कहीं से ये 2 नंबर स्टेटमेंट नहीं है। वो तस्लीम करे कि जी पाकिस्तान का कितना प्रिसाइज और कितना परफेक्ट किस्म का ये था जी। वो कह रहे हैं कि मोरखा 21 और 22 फरवरी 2026 की दरमियानी शब दुश्मन की नापाक और जाबिर फौज ने यानी पाकिस्तान फौज ने अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ मुजाहिदीन के मरकज को निशाना बनाया है। इन हमलों में नंगरहार के इलाकों खुगियानी, गनी खेल, बेसोद जबकि खुस्त पुख्तिका के इलाकों को जेट तैयारियों के जरिए निशाना बनाया गया है, जहां मुजाहिदीन कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए अस्करी तरबियत हासिल कर रहे थे। नापाक फौज के इस बुजदिलाना और वहशियाना हमले में कई मुजाहिदीन शहीद हो गए, जिनमें कई बमा अहलो अयाल भी शामिल है, जबकि घरों और मराकज को शदीद नुकसान पहुंचा है। मजीद वो बता दें कि रात की तारीकी में किया जाने वाला हमला दुश्मन की बुखलाहट, ये दुश्मन को पाकिस्तान कह रहे हैं जी, दुश्मन की बुखलाहट और कमजोरी का खुला सबूत है, क्योंकि वो मैदान में मुकाबला करने की सलाहियत खो चुके हैं। अच्छा, वो जो इमाम बारगाह पे हमला किया था खतीजतुल कुबरा में, वो जहाँ 40 शहादतें हुई हैं, वो बड़ी बहादुरी की अलामत थी। ओके, चले ठीक है। उन्होंने कहा ये हमला दुश्मन की बुखलाहट और कमजोरी का खुला सबूत है, क्योंकि वो मैदान में मुकाबला करने की सलाहियत खो चुके हैं। अब मुजाहिदीन के खानदानों मुकद्दस मराकज को निशाना बनाकर अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। रमजान जैसे मुकद्दस महीने में इस नोयत की कार्रवाई इस्लामी इकदार, इंसानी हकूक और बैनुल अवी कवानीन की सरी खिलाफ वर्जी है। यह हमला सिर्फ मुजाहिदीन और अफगानिस्तान के खिलाफ है, बल्कि पूरे खत्े के इस्तेहकाम के लिए एक संगीन खतरा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये वाजे कर देना चाहती है कि खून के इन कतरों का हिसाब जरूर लिया जाएगा। क्या करेंगे? दहशतगर्दी करेंगे। अच्छा, हम इन बुजलाना कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं हैं। हमारा अज़म कमज़ोर नहीं होगा। शहादत हमारा मकसूद अपने साथियों उनके अहल वयाल के खून का बदला लेंगे और शरई अखलाकी हक है, ये हमारा फ़र्ज़ है, हम इसको करेंगे। दुश्मन को इसकी हर नापाक हरकत का ऐसा जवाब देंगे जो तारीख याद रखेगी। तो जी सर, उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान ने बिल्कुल एक्यूरेट हमला किया। हमारे जो ट्रेनिंग कैंप थे पाकिस्तान के खिलाफ जो इस्तेमाल हो रहे थे, जिसको अल्लाह और शरीयत और रोशनी पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों के साथ जुड़ा है, उन्होंने कहा जी वो थे जिनको निशाना बनाया गया जी। तो यहाँ से तो ये बात अभी तक कन्फर्म हो गई जी कि हाँ ये चीज़ है। इससे पहले कि मैं दीगर उस जो मेन मेरी खबर है उसकी तरफ जाऊं, सर जरा ये सुन लें। रात को खबरें हैं ओमान के वजीर खारजा ने भी कंफर्म किया है और अमेरिका के एक्सियोस ने भी कंफर्म किया है कि ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात का जो तीसरा दौर है इस थर्सडे यानी जुमरात के रोज वो अब होने जा रहा है जेनेवा के अंदर। उन्होंने कहा प्लीज टू कंफर्म यूएस ईरान नेगोशिएट आर नाउ सेट फॉर जेनेवा दिस थर्सडे विद द पॉजिटिव पुश टू गो द एक्स्ट्रा माइल टुवर्ड्स फाइनलाइजिंग द डील।
تو یہ تیسرا دور ہے، وہی دور جس سے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ صرف 10 دن کے اندر اندر امریکہ سے متعلق فیصلہ ہو جائے گا، پھر اسے دوسرا بحری جہاز بھی بھیجا، اور پھر وہ ساری دھمکیاں تانے تشنے وہ اپنی جگہ پر چل رہے جی۔ اس کے ساتھ ہی عباس عراقچی صاحب کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے جی، وہ بھی آپ کے ساتھ میں کر دیتا ہوں کیونکہ اس کے ساتھ ہی وہ چیز ہوگی نا۔ اور ایکسیوس نے بھی خبر دی ہے کہ جناب جمعرات کے روز امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جنیوا کے اندر ہو رہے ہیں۔ عباس عراقچی نے کہا کہ رائٹ ناؤ وی آر اونلی نیگوشیٹنگ دا نیوکلیر، دیر از نو ادر، کوئی میزائل پروگرام کسی چیز پہ نہیں، نہ ہی عوام کے متعلق معاملات، ایجیٹیشن کے متعلق معاملات۔ انہیں کہا نہیں، صرف اور صرف ہماری میزائل ٹیکنالوجی نیوکلیر ٹیکنالوجی کے اوپر ہو رہی ہے۔ اور رات کو ڈیوڈ وٹکوف نے بھی مان لیا ہے کہ وہ ایران کے بادشاہ کے بیٹے صاحبزادے جو ہیں نا جی، پہلوی صاحب، ان سے انہوں نے ملاقات بھی کر لی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا، ملاقات کی تفصیل انہوں نے بتائی۔ بہرحال رات کو ڈیوڈ وٹکوف جو ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی ہیں، ان کی اس ملاقات سے متعلق انہوں نے کنفرم کر دیا جی۔ اچھا یہاں یہ ہے، اسی دوران نا جی دوسری خبر یہ ہے اور یہ نیو یارک ٹائم دے رہا ہے، سورس ہے نیو یارک ٹائم۔ وہ کہتا ہے ایران از آپریٹنگ آن دا بیسس دیٹ یو ایس ملٹری اسٹرائکس آر انیویٹیبل اینڈ ایمننٹ۔ ایران اپنی وہ تمام تیاریاں کر چکا ہے اس یقین کے ساتھ کہ امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کرنا ہی کرنا ہے۔ انیویٹیبل یعنی ناممکن ہے اس کو ختم کرنا، اس چانس کو، اور ایمننٹ یعنی یقینی ہے، یعنی ایران اپنی مکمل تیاریوں پہ ہے۔ ایران ہیڈ پلیسڈ آل آف اٹس آرمڈ فورسز، تمام اپنی فورسز کو آن دا ہائیسٹ اسٹیٹ آف الرٹ کیا، اور پریپیرنگ ٹو ریزسٹ فائرسلی، تاکہ فوراً سے پہلے امریکہ کو جواب دیا جا سکے۔ ادھر فائنینشیل ٹائمز رپورٹ کر رہا ہے، جس طرح میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ چین نے اپنا جو ڈرون جو کی جو سرویلنس ہے جو پاکستان کو دی تھی مئی پچھلے سال کے لیے، جو انڈیا کے خلاف ہم نے استعمال کی تھی، اس حوالے سے چین نے اپنی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی ہے جی، اس تاکہ جہازوں کو کاؤنٹر کیا جا سکے، میزائلوں کو کاؤنٹر کیا جا سکے، اور کچھ اس طریقے سے دیے جو کچھ میزائلز کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے کچھ ایکوپمنٹ بھجوا دیے گئے ہیں، وہاں کنفرم کیا امریکہ نے۔ اب یہاں ایک اور کنفرمیشن آئی اور اس کو فائنینشیل ٹائم کنفرم کر رہا ہے۔ فائنینشیل ٹائم کے مطابق ایران has signed secret 500 million arms deal with Russia to buy 500 Verba shoulder fired air defense launchers، یعنی جو کندھوں سے ایئر ڈیفense launchers ہیں وہ جو استعمال ہوں گے اس کی ڈیل سائن کر لی، اور 2500 میزائلز بھی انہوں نے سائن کر لیا جی۔ دا وربا سسٹم کین ٹارگیٹ کروز میزائلز، لو فلائنگ ایئر کرافٹ اینڈ ڈرونز، یعنی کروز میزائل کو نشانہ بنا سکتا ہے، ڈرونز کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور ایئر کرافٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے، اینڈ از ڈیزائنڈ فار اسمال موبائل ٹیمز، یعنی اس کے لیے کوئی بہت بڑی ایک چھوٹی سی گاڑی پہ موبائل ٹیم جو ہوتی ہے یہ کسی جگہ پہ بھی موو کر دیا جائے، اس طریقے سے ہوگا۔ ڈیلیوریز آر شیڈول فرام 27 to 2029 دو سم یونٹس میں ہیو ارائیوڈ ارلی، میں کہ کچھ یونٹس جلدی ارائیوڈ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ان کی خبر، پہنچ بھی گئے ہوں گے سر، انہوں نے تو فائنینشیل ٹائم نے اس تک کی خبر دی ہے۔ انہوں نے کہا تہران ریکویسٹڈ دا سسٹم آفٹر اٹس ایئر ڈیفense ور ہیویلی ڈیمیج ڈیورنگ لاسٹ ایئر 12 days وار ود اسرائیل۔ پچھلے سال ان کا ایئر ڈیفenس سسٹم برباد ہوا تھا، انہوں نے کہا اس لیے انہوں نے کیا دا ڈیل نیگوشیٹڈ ود رشین اسٹیٹ آرمز ایکسپورٹر، اور نام بھی انہوں نے لیا آلسو انکلوڈ نائٹ ویژن اکوپمنٹس بھی۔ تو ایران اپنی فل فلیج تیاریوں کے ساتھ ہے۔ یہ خبر میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اچھا دوسرا، مریم نواز صاحبہ کا میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ خود کر رہی ہوں گی، لیکن ان کی ٹیم میں ایسے کئی نیلے بھی شامل ہیں، اور اسپیشلی مقامی جو بیوروکریٹس ہیں وہ بڑے شامل ہیں۔ رات کی خبریں سوشل میڈیا پہ تھی، میں نے بغیر کنفرمیشن ہو گئی، ایک تو گجرانوالہ کے بندے کا انٹرویو ہی سامنے آ گیا کہ جی میں پچھلے 1.5 سال سے ادھر روز نظر نیاز کرتا ہوں فی سبیل اللہ، اور یہ دوسرا تو خیر پچھلے کئی سالوں سے کر رہا ہوں، دوسرا یہ رمضان ہے جس میں نے افطاری کا سامان رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا مقامی ڈی سی آئے، انہوں نے کہا بس آپ سے مریم نواز صاحبہ کی تصویر لگا دیں، اور مریم نواز صاحبہ کا بہت بڑا بینر ادھر لگا دیا جیسے کہ مریم نواز صاحبہ کا دسترخوان ہے، اور ڈرتے مرتے انہوں نے کہا بس میں نے یہی کہنا تھا، پتہ نہیں ان کی زمین ہے تو میں نے اس وجہ سے تو یہ وہ سب کہہ رہے، تو یہ بات پتہ چلی۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پہ خبر ڈالی گئی کہ آپ لوگوں کے علاقوں کی کیا پوزیشن ہے رمضان افطار دسترخوان کے حوالے سے۔ پھر آیا ہے فیصل آباد الائڈ اسپتال کے سامنے کئی سال سے سیلانی فاؤنڈیشن کا دسترخوان لگ رہا ہے جو مریم نواز کے نام سے چل رہا ہے۔ اچھا جی،
ایک جگہ سائیوال میں ایک فاؤنڈیشن ہے جو عرصہ 10 سال سے لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہے، افطاری دے رہی ہے، وہاں بھی مریم نواز کے اشتہار لگا دیے گئے ہیں۔ ایک اور ہے ٹوبا ٹیکسی ڈی ایچ کیو اسپتال میں بھی کچھ مخیر حضرات نے فی سبیل اللہ دسترخوان چلائے اور وہاں بھی رمضان مریم نواز صاحبیات کے بینرز لگا دیے گئے ہیں۔ ادھر دعائیں تو نہیں ملنی نا، پھر کیا ملنا ہے؟ وینس میرج ہال سیالکوٹ میں برسوں سے افطاریوں کا اہتمام ہوتا ہے اور اس دفعہ وہاں مریم نواز صاحبہ کی تصویر لگا دی گئی ہے۔ اچھا جی، ملتان میں جی انڈسٹریل اسٹیٹ میں دسترخوان ہے اور فیکٹری مالکان چلا رہے ہیں، لیکن بینر پنجاب حکومت کا لگ گیا ہے۔ ڈی جی خان اسپتال میں بھی یہی ہے جی، اور اسی طرح یہ بیشتر جگہیں ایسی ہیں۔ تو مریم نواز صاحب ذرا اپنی تھوڑی ٹیم کا خیال کریں، آپ کو نہیں پتا نیچے نیچے کیا ہو رہا ہے اور بالا بالا کیا رپورٹ جا رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کریں، اگر کروانی ہے ایڈورٹیزمنٹ کم از کم اس طریقے سے نہ کروائیں، اور کسی کا کار خیر کا کریڈٹ تو نہ لینا کم از کم، اور اچھی خاصی اس پہ لگتے ہو رہے ہیں۔ جب بات اتنی امپورٹنٹ تھی میں نے کہا تبھی میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر دوں جی۔ ادھر سر شیر افضل مروت صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کیونکہ کل کے انہوں نے بھاری بھاری برک میں انٹرویو کر دیا، انہوں نے کہا جی میں 1 مارچ کو نا عمران خان صاحب سے ملنے اڈیالہ جا رہا ہوں اور احتجاج کی ذمہ داری مانگوں گا کہ احتجاج چھوڑ دیں، سہیل افریدی کا سپرد نہ رکھے، میں کرتا ہوں، بچک صاحب نہیں کر سکتے میں کر سکتا ہوں، اور اگر خان نے موقع دیا تو 3 ماہ کے اندر عمران خان کو رہا کروا دوں گا، اور احتجاج پنڈی اور اسلام آباد میں ہوگا۔ رات کو شیر افضل مروت صاحب نے جواب دیا۔ ابھی پہلے پچھلی چیزوں کا تو جواب دیں، جو حفیظ اللہ نیازی صاحب نے آپ کو جھوٹا کہہ دیا، بیرسٹر گوہر صاحب نے جھوٹا کہہ دیا، جو سے متعلق آپ نے جو باتیں کی ہیں ان تمام نے انہوں نے بولا ہے۔ بہرحال یہاں یہ چیز ہوگی۔ اچھا اب بتاتا ہوں، رات کو سب سے پہلے ایک انٹرویو دیا جی، اور وہ انٹرویو تھا بیرسٹر عقیل صاحب، وزیر مملکت برائے قانون و انصاف۔ انہوں نے کہا آج سے نا عمران خان صاحب کی، یعنی کل منگل ہے اور یا جمعرات، اس پہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں شیڈول ہو جائیں گی، یہ انہوں نے بولا۔ اور ظاہر بات ہے وزیر بول رہا تو اس لیے اس بات پہ وزن ہے کہ ملاقاتیں کم از کم شروع ہو جائیں گی۔ ادھر ایک تقریب میں تھے رات کو جی، ایاز صادق صاحب میں خلف افطار پارٹی تھی، پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں جی، وہ کہتے ہیں مہینے کے لیے اسپتال شفٹ کر دیں گے عمران خان صاحب کو، مگر اس کے ساتھ انہوں نے ایک پوری وہ لگائی، انہوں نے کہا صرف ڈاکٹر ہمیں دے دیں، بانی پی ٹی اے کے علاج کے حوالے سے افواہ پھیلائی جا رہی ہیں، اور جب ڈاکٹر ہی نہیں کہہ رہا کہ بانی کو اسپتال منتقل کیا جائے تو کیسے شفٹ کر دیں؟ ڈاکٹر کہے گا تو بانی پی ٹی اے عمران خان صاحب کو 1 مہینے کے لیے اسپتال منتقل کر دیں گے۔ تو یہ کچھ اس قسم کے اندیے دے رہے ہیں، دیٹس سی، یہ کنفرم ہے کہ بیک اینڈ پہ کئی باتیں چل رہی ہیں۔ وہ جو خبریں چلائی جا رہی ہیں جی بیرسٹر گوہر صاحب سے علیمہ خان صاحبہ ملاقات نہیں کرنا چاہ رہی، انہوں نے کہا ہے میری ملاقات کرا دوں، میرے پاس یہ سوال ہے کہ نہیں، اور وجہ بھی ہے کیوں علیمہ خان صاحب بیرسٹر گوہر سے ملنے سے انکار کریں گے؟ کیا کیا بیرسٹر گوہر صاحب نے؟ کچھ یہ بھی کوئی بتا دینا۔ لیکن خبریں چل رہی ہیں تو میں نے کہا میں ذرا آپ سے بات ضرور کر لوں، کوئی آپ کے پاس ایسی کوئی ٹھوس وجہ ہے جس کی وجہ سے علیمہ خان صاحبہ ان سے ناراض ہو جائے؟ میری تو سمجھ میں اس بات کو سمجھنے میں ذرا تھوڑی سی مجھے پرابلم ہو رہی ہے، اگر آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا جی۔ بہرحال یہ خبریں ساری اس حوالے سے تو ضرور چل رہی ہیں۔ فیڈ بیک سے تو ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔